तवा गर्म हो चुका था और उस पे से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मैंने जल्दी से खुश्के में लुथड़ा हुआ पेड़ा उठाया, उसे हाथों पे बेल कर तवे पे डाल दिया। रोटी तवे पर गिरते ही एक आवाज़ आई, लेकिन उस आवाज़ ने आज मेरे अंदर कोई सुकून पैदा नहीं किया। रोज़ का वही मामूल, वही किचन, वही तवे की तपिश, वही नाश्ता। मेरा दिल तड़प रहा था कि काश किसी दिन सुबह आँख खुले तो सामने नौकरानी नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी हो। ताज़ा जूस हो, मक्खन और जैम की खुशबू हो, लेकिन यहाँ तो बस वही घी की बू और रोज़मर्रा की यकसानियत थी। मैंने चमटे से पराठे को पलटा और उस पर घी का चम्मच भर के डाल दिया। इसी दौरान 3 साल का अज़हान रोता हुआ किचन के दरवाजे में आके खड़ा हो गया। उसका नाइट सूट एक तरफ से कंधे से उतरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और नाक बह रही थी। वो मुसलसल अपनी तोतली ज़ुबान में रोए जा रहा था और मेरी टांग से चिमटने की कोशिश कर रहा था। मुझे पहले ही कॉलेज पहुंचने की जल्दी थी, ऊपर से उसका ये रोना मेरे असाब पे सवार हो गया। मैंने चिमटा मेज़ पे पटका और झुक के उसे बाजू से पकड़ के पीछे किया। तुम सुबह सुबह क्यों रोना शुरू कर देते हो अज़हान? जाओ, अपने बाबा के पास जाओ, मुझे नाश्ता बनाने दो। मैंने खुरदरे लहजे में कहा तो वो और ऊंची आवाज़ में रोने लगा। मेरी चरचराहट अपनी इंतहा को छू रही थी। मैं एक कॉलेज में उर्दू की लेक्चरार थी। वहाँ सारा दिन स्टूडेंट्स को तहज़ीब और अखलाकियात का दर्स देती थी, लेकिन अपने ही घर के उस छोटे से किचन में आते ही मेरा सारा सब्र जवाब दे जाता था। फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और जाहिद बाहर आया। वो अपने आम से ग्रेड की सरकारी नौकरी के यूनिफॉर्म में था। पतलून की करीज भी ठीक से नहीं बैठी थी। आज जूते चमक तो रहे थे, लेकिन वो पुरानेपन को छुपा नहीं पा रहे थे। उसे रोते हुए अजहान को देखा और लपक के उसे गोद में उठा लिया। क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्यों रो रहा है सुबह सुबह? जाहिद ने उसे प्यार करते हुए पूछा और मेरी तरफ देखा। अम्मारा, तुम हर वक्त इस मासूम पे क्यों चीखती रहती हो? बच्चा ही तो है, सुबह उठा है तो प्यार मांग रहा है। उसकी यह नसीहत मुझे तीर की तरह लगी। मैंने तवे से पराठा उतार के प्लेट में पटका। हाँ, सारा प्यार तुम ही कर लो, मैं तो बस इस घर में नौकरानी हूँ ना। सुबह उठ के नाश्ता बनाओ, फिर कॉलेज भागो, फिर वापसी पे आके किचन संभालो। तुम तो बस नौकरी करके आ जाते हो। तुम्हें क्या पता औरत पे क्या गुजरती है। उसने एक गहरा सांस लिया और अजहान को लिए हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। वो हमेशा की तरह बहस को तूल नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर का उबाल खामोश होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने चाय का सॉस पैन उठाया और प्यालों में चाय उंडेलने लगी। चाय की पत्ती का रंग भी मुझे आज हल्का लग रहा था, जैसे हमारी ज़िंदगी का रंग हल्का था। मैं चाय की प्यालियाँ और पराठे लेके मेज़ पे आई और कुर्सी खींच के बैठ गई। जाहिद ने पराठे का निवाला तोड़ा और चाय की चुस्की ली। अम्मारा, चाय अच्छी बनी है, शुक्रिया। उसे माहौल को खुशगवार बनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने अपने प्याले को चम्मच से हिलाते हुए उसकी तरफ देखा। जाहिद, मैं कब तक इस तंगी की ज़िंदगी को जीती रहूंगी? मैं कॉलेज की दूसरी कोलीग्स को देखो, कोई बड़ी गाड़ी में आती है, किसी के शौहर ने उसे ब्रांडेड सूट दिलाया होता है, और एक मैं हूँ कि पिछले 2 साल से वही 3-4 सूट घुमा फिरा के पहन रही हूँ। तनख्वाह मेरी भी कम है और तुम्हारी तो बस गुज़र औक़ात जितनी ही है। ज़ाहिद ने नवाला चबाते हुए मेरी तरफ देखा। उसके आँखों में एक शनासा सा दुख था, जो मैं अक्सर देखा करती थी, लेकिन वो दुख अब मेरे दिल को पिघला नहीं पाता था। हमारा, हम गरीब तो नहीं है ना। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सर पे अपनी छत है। अब अगर हमारी चादर इतनी है तो हमें इसमें पाँव फैलाने चाहिए। ख्वाहिशात की तो कोई हद नहीं होती। उसका ये रिवायती जवाब सुन के मेरा दिल चाहा कि मैं अपना सर पीट लूँ। चादर देख के पाँव फैलाना अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मुझे अमीर होना था। मुझे उस आम से मिडिल क्लास ज़िंदगी से निकलना था, जहाँ हर महीने के आखिर में पैसे गिनने पड़ते थे। मैंने अपनी प्याली मेज़ पे रखी और खड़ी हो गई। बस रहने दो ज़ाहिद, तुम्हारी ये कनात पसंदी हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। अज़हान को तैयार करा के अम्मा के घर भेज देना। मैंने अपना बैग उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गई। ज़ाहिद पीछे मुड़ के मुझे देखता ही रह गया। कमरे में आके मैंने शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखा। आंखों के नीचे हल्के उभरने लगे थे, जो रोज़ की उस कुढ़न का नतीजा थे। मैंने सस्ता सा लिपस्टिक का शेड उठाया, अपने होठों पे लगाया। शीशे में मुझे अपना अक्स एक ऐसी औरत का लगा जो बहुत कुछ पाना चाहती है, लेकिन एक छोटे से पिंजरे में कैद है। बाहर मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। जाहिद अजान को उसकी दादी के घर छोड़ने जा रहा था और वापसी पे मुझे ही उसे पिक करना होता था।
मैंने एक लंबा सांस लिया, अपना स्कार्फ ठीक किया और कमरे से बाहर निकल आई। घर का हर कोना मुझे चिढ़ा रहा था। वो पुराना सोफा, वो मध्यम लाइट, सब कुछ मुझे अपनी कम मायगी का एहसास दिला रहे थे। मैंने दरवाज़ा लॉक किया और गली की तरफ निकल पड़ी, जहाँ रिक्शे वाले से किराए पे रोज़ की चिक चिक मेरा इंतज़ार कर रही थी। और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। कॉलेज में होने वाली अलविदाई पार्टी का मुझे पिछले 2 हफ्तों से इंतज़ार था। बल्कि अगर सच कहूँ तो ये इंतज़ार कम और एक अंदरूनी खौफ ज़्यादा था, जो मुझे रोज़ खोखला कर रहा था। हमारी प्रिंसिपल की रिटायरमेंट के सिलसिले में एक बहुत बड़ी तकरीब थी, जिसमें शहर के कई बासर लोगों को भी मदऊ किया गया था और कॉलेज का पूरा स्टाफ अपनी बसात से बढ़ के तैयारियों में मसरूफ़ था। मैं पिछले 3 दिन से रोज़ रात को अज़ान के सो जाने के बाद अपनी अलमारी खोलकर खड़ी हो जाती और उसके एक एक खाने को ऐसे खंगालती जैसे वहाँ से कोई जादू का जोड़ा निकलने वाला हो। अलमारी में लगे हैंगर्स पे लटके हुए कपड़े मुझे अपनी बेबसी का मुंह बोलता सबूत लगते थे। वो चंद गिने चुने रेशमी और कढ़ाई वाले सूट थे, जो मैंने पिछले 2 सालों में ईदों और फैमिली की शादियों पे पहने थे। और कॉलेज की ख़वातीन उनमें से हर एक जोड़े को कम से कम 2-2 बार मेरी ज़ुबान से सुने बगैर भी देख चुकी थी। पार्टी से एक दिन पहले की शाम तो मेरी बेचैनी अपनी इंतहा को पहुंच गई थी। ज़ाहिद लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अज़हान फर्श पर बैठा अपनी टूटी हुई प्लास्टिक की गाड़ी से खेल रहा था। लेकिन मेरे जहन में एक तूफ़ान बरपा था। मैंने अलमारी से एक फ़िरोज़ी रंग का शिफॉन का सूट निकाला, जिस पे हल्का सा तिल्ले का काम था। ये सूट मैंने पिछले साल अपने भाई की सालगिरह पे पहना था। तब तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज कॉलेज की दूसरी अमीर कबीर प्रोफेसर्स के लाइफस्टाइल के सामने ये मुझे बिल्कुल फीका और आम सा लग रहा था। मैंने उसे अपने जिस्म के सामने रखकर शीशे में देखा, फिर एक सर्द आह भरकर उसे वापस हैंगर्स पे लटका दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं शहर के सबसे महंगे ब्रांड पे जाती। वो चमकती हुई लाइट्स वाले शोरूम्स, जहाँ एक एक जोड़ा 50-50 हज़ार का होता है, वहाँ से अपनी मर्जी का कोई शाहकार खरीदती और कल जब हॉल में कदम रखती तो सबकी नज़रें मुझ पे ठहर जाती। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे बैंक अकाउंट में उस वक़्त सिर्फ चंद हज़ार रुपए थे, जिनसे महीने के बाकी दिन गुजारने थे। मैंने अलमारी का दूसरा खाना खोला, जहाँ जाहिद के 2-3 पुराने कुर्ते और शलवारें लटक रही थीं, जिनके कॉलर धुल धुल के अपनी चमक खो चुके थे। मुझे इन कपड़ों को देख के शदीद गुस्सा आया। अगर मेरा शौहर कोई बड़ा अफ़सर होता, उसकी आमदनी लाखों में होती, तो आज मुझे इस तरह अपने पुराने कपड़ों का मातम न करना पड़ता। मैंने अलमारी का पट ज़ोर से बंद किया, जिसकी आवाज़ से लाउंज में बैठा ज़ाहिद चौंक गया। उसने अखबार एक तरफ रखा और कमरे के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। अम्मारा, क्या बात है? पिछले 1 घंटे से तुम अलमारी के सामने खड़ी हो। कोई परेशानी है क्या? उसके लहजे में हमेशा की तरह एक सीधा सा फ़िक्र था। लेकिन मुझे उस वक़्त उसका ये सादापन ज़हर लग रहा था। मैंने मुड़ के उसे देखा और तल्ख़ी से कहा, परेशानी क्या होनी है ज़ाहिद? कल कॉलेज में इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे शहर की नामवर ख़वातीन आ रही हैं और मेरी अलमारी में एक भी ऐसा जोड़ा नहीं जिसे पहनकर मैं खुद को उनके बराबर समझ सकूं। मैं वही पुराने घिसे-पिटे कपड़े पहन के जाऊंगी और सबके सामने तमाशा बनूंगी। ज़ाहिद ने आगे बढ़ के मेरे कंधे पे हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने झटके से खुद को अलग कर लिया। अमारा, तुम हर बात को अपने एसाब पे क्यों सवार कर लेती हो? तुम वहाँ एक मुअज़्ज़ज़ उस्ताद की हैसियत से जा रही हो, किसी फ़ैशन शो में नहीं। तुम्हारा इल्म, तुम्हारा पढ़ाने का अंदाज़ ही तुम्हारा असल पहचान है। और फिर वो फ़िरोज़ी सूट जो तुमने पिछली बार पहना था, कितना शानदार है वो। तुम वही पहन लो, तुम पे बहुत जचता है। उसकी ये बातें मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ थी। इल्म और इज़्ज़त, मैंने दिल में सोचा। आजकल के दौर में इन चीज़ों की कीमत एक सस्ते ब्रांड के जोड़े से भी कम है। लोग पहले आपका लिबास देखते हैं, आपकी गाड़ी देखते हैं, फिर आपको सलाम करते हैं। मैंने जाहिद को कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और चादर ओढ़ के बिस्तर पे लेट गई। लेकिन रात भर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर रही। मैं बस यही सोचती रही कि कल का दिन कैसे गुजरेगा। अगली सुबह कॉलेज का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। हॉल को खूबसूरत पर्दों, ताज़ा फूलों और बड़ी बड़ी लाइट से सजाया गया था और हर तरफ एक महकती हुई खुशबू फैली हुई थी। स्टाफ रूम में जैसे ही मैंने कदम रखा, मेरी नज़रें खुद ब खुद दूसरे कोलीग्स के लिबास और जेवरात का तवाफ़ करने लगी। मिसेस आसिम, जो माशियात की हेड थी, उन्होंने सिल्क का एक इंतहाई महंगा डिज़ाइनर जोड़ा पहन रखा था।
ان کے گلے میں ہیرے کا نفیس سا لاکٹ چمک رہا تھا اور ہاتھ میں موجود برانڈڈ بیگ کی چمک دور سے ہی امیرانہ ٹھاٹ باٹ کا پتہ دے رہی تھی۔ ان کے گرد 3 4 دوسری ٹیچرز کھڑی ان کے کپڑوں کی تعریف کر رہی تھیں اور پوچھ رہی تھی کہ انہوں نے کس مال سے خریدا۔ میں کونے میں اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی اور اپنے فیروزی سوٹ کے پلو کو ہاتھوں میں بھینچنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہال کی تیز لائٹس میرے جوڑے کے ہلکے پن کو اور زیادہ نمایاں کر رہی ہیں۔ جب مسز عاصم نے میری طرف دیکھ کے ایک سرسری سی مسکراہٹ اچھالی تو مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے سیکنڈوں میں میری پوری اوقات کا اندازہ لگا لیا ہو۔ پارٹی شروع ہوئی تو اسٹیج پر پرنسپل صاحبہ کو الوداعی تحائف دیے جا رہے تھے۔ ایک سے بڑھ کے قیمتی تحفہ، مہنگے پرفیومز کے سیٹ، چاندی کے شیلڈز اور برانڈڈ شالز۔ میں ہال کی آخری نشستوں پہ بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرا دل اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ وہاں موجود ہر عورت پر اعتماد تھی۔ ان کی ہنسی میں ایک کھوکھلا پن تھا، لیکن اس کھوکھلے پن کے پیچھے ان کے شوہروں کے بینک بیلنس کی طاقت تھی جو انہیں یہ اعتماد دے رہی تھی۔ میں نے سوچا میں بھی تو اتنی ہی پڑھی لکھی ہوں، میں بھی تو اسی کالج میں پڑھاتی ہوں، پھر قدرت نے مجھے اس عیش و عشرت سے محروم کیوں رکھا؟ کیوں مجھے ایک ایسے انسان کی بیوی بنا دیا جو مہینے کے آخر میں دودھ اور راشن کے بلوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے؟ اس احساس کمتری نے میرے اندر کی حسرتوں کو ایک ایسی آگ میں بدل دیا تھا جب کسی بھی وقت باہر آنے کو تیار تھی۔ جب تقریب ختم ہوئی اور سب الوداع کہہ کے باہر نکلنے لگے تو پارکنگ کا منظر دیکھنے لائق تھا۔ بڑی بڑی چمکتی ہوئی گاڑیاں لائن سے کھڑی تھیں جن کے دروازے ان کے ڈرائیورز کھول رہے تھے۔ مسز عاصم اپنی نئی چمکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ رہی تھیں اور دوسری ٹیچرز اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ میں ہال کے گیٹ پہ کھڑی اکیلی تپتی ہوئی دھوپ میں زاہد کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے لینے آئے گا۔ تپتی سڑک سے اٹھتی ہوئی گرمی اور میرے اندر کا ابال مل کے مجھے پاگل کر رہے تھے۔ اسی دوران دور سے ایک پرانی آوازیں نکالتی ہوئی موٹر سائیکل آتی دکھائی دی جس کا سائلنسر بھی شاید خراب تھا۔ وہ زاہد تھا۔ اسے موٹر سائیکل میرے پاس لا کے روکی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ بڑی معصومیت سے مسکرایا۔ امارا، سوری، دفتری کام کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ آؤ بیٹھو۔ میں نے ہچکچاہٹ اور شدید شرمندگی کے ساتھ دائیں بائیں دیکھا کہ کہیں کالج کی کوئی لڑکی یا کوئی کولیگ مجھے اس خستہ حال میں موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے نہ دیکھ لے، جہاں موٹر سائیکل کی سیٹ کا کپڑا بھی ایک طرف سے پھٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے فیروزی سوٹ کو سمیٹا اور کسی طرح پیچھے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی زاہد نے موٹر سائیکل آگے بڑھائی ہوا کے تھپیڑے میرے چہرے پہ لگنے لگے۔ راستے بھر میں نے اس سے ایک لفظ نہ بولا۔ وہ شیشے میں سے بار بار مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے پوچھا کہ پارٹی کیسی رہی، لیکن میں نے خاموشی کی ایسی دیوار کھڑی کر لی جس کا انجام ایک بڑے طوفان کی شکل میں سامنے آنے والا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے جوتے اتارے اور صوفے پہ بیٹھ کے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ یہ آنسو کسی دکھ کے نہیں بلکہ اس مڈل کلاس زندگی سے نفرت کے تھے جس کا میں اب مزید حصہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا لیکن میرے اندر کی بے چینی کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ کالج کی اس پارٹی نے میرے دل پر حسرتوں کا جو نقش چھوڑا وہ اب مٹائے نہیں مٹ رہا تھا۔ میں اکثر راتوں کو جب زاہد اور اذہان سو جاتے تو بستر پہ لیٹی اندھیرے کمرے میں چھت کو گھورتی رہتی اور یہی سوچتی کہ آخر ہم اپنی انکم کو کیسے بڑھائیں۔ میں ایک استاد تھی، میری تنخواہ فکس تھی۔ زاہد کی معمولی نوکری میں ترقی کے امکانات بھی دور دور تک نہیں تھے۔ میں دن بھر موبائل میں مختلف آن لائن برانڈز، بڑے بڑے ہوٹلوں کے پیجز اور امیر لوگوں کی پرتعیش زندگی کی ویڈیوز دیکھتی رہتی۔ جوں جوں میں وہ چمک دمک دیکھتی میرا اپنی اس زندگی سے دل اور زیادہ کھٹا ہوتا جاتا۔ انہی دنوں ہمارے بیٹے اذہان کی چوتھی سالگرہ قریب آ رہی تھی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ کب اتنا بڑا ہو گیا، لیکن میرے لیے یہ سالگرہ محض ایک بچے کی خوشی کا دن نہیں تھی بلکہ یہ میرے لیے ایک موقع تھا جہاں میں دنیا کو اور خاص طور پر اپنے کالج کی ان کولیگس کو دکھا سکوں کہ میں بھی کسی سے کم نہیں۔ میرے ذہن میں بڑے بڑے منصوبے بننے لگے۔ میں چاہتی تھی شہر کے کسی اچھے ہال یا کسی بڑے ہوٹل کا ایک چھوٹا سا ہال بک کرواؤں جہاں شاندار لائٹس ہوں، ایک بڑا سا کیک ہو اور مہمانوں کے لیے ایک بہترین مینیو تیار کیا جائے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ میں اس بار اپنے لیے اور اذہان کے لیے کسی اچھے بوتیک سے میچنگ ڈیزائنر کپڑے تیار کراؤں گی تاکہ جب مسز عاصم اور دوسری ٹیچرز میری دعوت پہ آئیں تو وہ میرا لائف سٹائل دیکھ کے دنگ رہ جائیں۔ میں پچھلے کئی دنوں سے اسی سوچ میں گم تھی اور کاپی پر مہمانوں کی لسٹ اور اخراجات کا حساب کتاب لکھ رہی تھی۔
ایک شام جب زاہد دفتر سے واپس آیا اور چائے پی کر لاؤنج میں بیٹھا تو میں نے موقع غنیمت جانا۔ میں اس کے پاس آئی، صوفے پہ بیٹھی اور اپنی ڈائری اس کے سامنے رکھ دی۔ زاہد اگلے ہفتے اذہان کی چوتھی سالگرہ ہے۔ میں سوچ رہی ہوں اس بار ہم اسے تھوڑا بڑے پیمانے پہ منائیں۔ اسے چائے کا کپ میز پہ رکھا اور حیرت سے میری طرف دیکھا۔ بڑے پیمانے پر امارا؟ ابھی پچھلے مہینے ہی تو گھر کے راشن اور بائک کے کام میں کافی پیسے لگ گئے۔ تم کیا سوچ رہی ہو، ذرا مجھے بھی بتاؤ، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں سوچ رہی ہوں ہم محلے کے اس چھوٹے سے گھر میں فنکشن کرنے کے بجائے جی ٹی روڈ پہ جو نیا ہوٹل کھلا ہے اس کا ہال بک کرائیں۔ میری کولیگز بھی آئیں گے، کچھ تمہارے دوست ہوں گے، اچھے سے کیٹرنگ والے کو بک کر لیں گے اور ایک اچھا سا کیک آرڈر کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے۔ اسے گہرا سانس لیا اور ڈائری کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ امارا، کیا تم ہوش میں ہو؟ ہوٹل کا ہال، کیٹرنگ، کیک، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ سب پہ کتنا خرچہ آئے گا؟ میری پورے مہینے کی تنخواہ سے بھی زیادہ رقم صرف اس ایک دن کے فنکشن میں اڑ جائے گی۔ اس کا یہ صاف انکار سن کے میرے اندر جیسے ایک دم سے بارود پھٹ پڑا۔ میں نے جھٹکے سے ڈائری اٹھائی اور کھڑی ہو گئی۔ کیوں نہیں ہو سکتے ہم اس خرچے کے متحمل؟ آخر کب تک ہم اس کنجوسی اور تنگی کی زندگی کو جیتے رہیں گے؟ ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا، اگر اس کی سالگرہ پہ بھی میں اپنی مرضی سے 4 لوگوں کو اچھے طریقے سے بلا نہ سکوں تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ تم ہمیشہ پیسوں کا رونا روتے رہتے ہو، کبھی اپنی انکم بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ زاہد بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے آنکھوں میں غصہ اور بے بسی دونوں صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ امارا، زبان سنبھال کے بات کرو، میں کوئی چوری چکاری نہیں کرتا، حلال کما کے لاتا ہوں اور اس میں جو بہترین ہو سکتا ہے وہ تمہیں اور اپنے بچے کو دیتا ہوں۔ سالگرہ خوشی کا نام ہے، دکھاوے کا نہیں، لڑائی جھگڑے کا نہیں۔ ہم گھر پہ اچھے سے غبارے لگائیں گے، محلے کے بچوں اور فیملی کو بلائیں گے، ایک اچھا سا کیک میں خود لا کے دوں گا، سادگی سے منائیں گے جیسے ہمیشہ مناتے ہیں۔ لیکن میرے اندر کی حسرتیں اس سادگی کے لفظ سے چڑھتی تھیں۔ میں نے نفرت سے زاہد کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں مبارک ہو تمہاری یہ سادگی، مجھے ایسی سادگی کی زندگی نہیں چاہیے جہاں ہر چھوٹی خوشی کے لیے ترسنا پڑے۔ میں بغیر کچھ کہے اپنا کمرے میں چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ سالگرہ کا دن آیا تو گھر کا ماحول بالکل اکھڑا ہوا تھا۔ زاہد نے اپنی بات پہ قائم رہتے ہوئے لاؤنج میں خود ہی چند غبارے لگا دیے اور ایک عام سی لوکل بیکری سے کیک لے آیا۔ میں نے وہی پرانا سوٹ پہن رکھا تھا اور کچن میں چائے کے برتن سمیٹتے ہوئے میرا پورا وجود چل رہا تھا۔ جب میری کولیگز میں سے ایک دو خواتین آئیں تو مجھے اپنے اس چھوٹے سے لاؤنج میں انہیں بٹھاتے ہوئے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ سب کیک کٹے پہ تالیاں بجا رہی تھیں، تصویریں کھینچ رہی تھیں، لیکن مجھے لگ رہا تھا وہ سب اندر ہی اندر میرے سستے اور سادہ سے مڈل کلاس ماحول کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ کیک کٹ گیا، مہمانوں نے کھانا بھی کھا لیا اور سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ زاہد لاؤنج میں سوئے ہوئے اذہان کو سیدھا کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا کہ چلو سب کچھ خیریت سے نمٹ گیا۔ لیکن میرے اندر کا طوفان اب ایک نئی شکل اختیار کر چکا تھا۔ مجھے اس بات کا پکا یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں اس مرد کے سہارے رہی تو میری پوری زندگی انہی چھوٹے چھوٹے سمجھوتوں، سستے کیک اور معمولی محفلوں کی نظر ہو جائے گی۔ میرا دل اپنے گھر، اپنے شوہر اور اپنی اس محدود دنیا سے بالکل اچٹ چکا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب میرے دل میں اپنے اصولوں کو قربان کرنے کی پہلی سوچ نے جنم لیا۔ وقت مہینوں کی شکل میں پر لگا کے گزر رہا تھا، لیکن میرے دل میں جمی بیزاری کی برف پگھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اذہان کی سالگرہ کے اس پھیکے پن نے میرے اندر زاہد کے لیے رہی سہی محبت اور احترام کو بھی ختم کر دیا۔ میرا دل اب اپنے معصوم بیٹے میں بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ جب اپنی توتلی زبان میں مجھے پکارتا تو مجھے لگتا یہ بچہ بھی مجھے اسی مڈل کلاس زندگی کی زنجیروں میں جکڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں ہر وقت بس اسی سوچ میں گم رہتی کہ یا اللہ، میری اس قید سے جان کب چھوٹے گی؟ میں کب ایک آزاد اور امیر عورت کی طرح جیوں گی، جہاں مجھے کسی چیز کو خریدنے سے پہلے اس کی قیمت نہ دیکھنی پڑے۔ انہی دنوں کالج میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوا اور میری کلاس میں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ کچھ لڑکوں کا ایک نیا گروپ بھی شامل ہوا، کیونکہ ہمارا یہ شعبہ کو ایجوکیشن پر مبنی تھا۔ ایک صبح جب میں کلاس میں لیکچر دینے کے لیے داخل ہوئی تو حاضری لگاتے ہوئے میری نظر ایک بالکل نئے چہرے پہ پڑی۔ اس لڑکے کا نام میر تھا اور وہ کلاس کے آخری نشست پر بالکل بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا۔
اس کا پورا سراپا کالج کے باقی عام مڈل کلاس طلباء سے بالکل مختلف اور نمایاں تھا۔ اس کی کلائی پہ چمکتی ہوئی برانڈڈ گھڑی، اس کے پہننے اوڑھنے کا انتہائی مہنگا انداز اور اس کے وجود سے اٹھنے والی ایک ایسی شہانہ خوشبو تھی جو پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ میں نے جب اس کا نام پکارا تو اسے بہت دھیمے اور پرجوش لہجے میں پریزنٹ میم کہا، اور اس کی نظریں سیدھی میری آنکھوں میں جھانک گئیں۔ اس پہلی ہی نظر میں ایک عجیب سا سحر تھا، جسے مجھے چند سیکنڈ کے لیے اپنے لفظ بھولنے پہ مجبور کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں میر پورے کالج میں اپنی دولت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ وہ شہر کی ایک انتہائی معروف اور امیر ترین بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا، جو کالج میں پڑھنے کم اور اپنی عمارت کی نمائش کرنے زیادہ آتا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی کالی بڑی گاڑی جب کالج کے گیٹ پہ آ کے رکتی تو وہاں کھڑے سیکیورٹی گارڈ سے لے کے دوسرے اساتذہ تک سب اسے دیکھنے لگتے۔ میں اکثر سٹاف روم کی کھڑکی سے اسے گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھتی اور دل ہی دل میں اس کی قسمت پہ رشک کرتی۔ وہ پڑھائی میں بہت عام سا تھا، اردو ادب سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن میری کلاس میں وہ ہمیشہ پہلی سیٹ پہ آ کے بیٹھتا، اور پورے لیکچر کے دوران اس کی نظریں بلیک بورڈ کے بجائے مسلسل میرے چہرے کا طواف کرتی رہتی۔ مجھے ایک استاد ہونے کے ناطے اس کی اس جرات پہ غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن میرے اندر چھپی امیر ہونے کی تڑپ نے مجھے خاموش کر دیا۔ مجھے اس کی نظروں کی اس دیوانگی میں اپنی اس مڈل کلاس دلی دلدل سے نکلنے کا ایک کمزور سا راستہ نظر آنے لگا۔ ایک دن جب کالج کا وقت ختم ہو چکا اور تمام اساتذہ اور طلباء جا چکے، میں اسٹاف روم میں اکیلی بیٹھی اگلی کلاس کے نوٹس تیار کر رہی تھی۔ پورا ہال خالی تھا اور باہر ہلکی ہلکی دھوپ پھیل رہی تھی۔ اسی دوران دروازے پہ ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میر سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک عاجزانہ سی مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں ایک خوبصورت چمکتا ہوا گفٹ باکس۔ میم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اسے بہت مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے اپنے اسکارف کو ٹھیک کرتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ چلتا ہوا میری میز کے پاس آیا اور وہ قیمتی باکس بہت احترام سے میری میز پہ رکھ دیا۔ یہ کیا ہے میر؟ میں نے حیرت اور تھوڑی سی سختی کا ڈرامہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میر نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھ پہ جمائیں اور بولا، میم، کل اردو کا جو ٹیسٹ آپ نے لیا تھا اس میرے پورے نمبر آئے ہیں۔ یہ صرف آپ کی محنت اور پڑھانے کے انداز کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، آپ کے مرتبے کے سامنے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن ایک شاگرد کی طرف سے اپنی پسندیدہ ٹیچر کے لیے ایک ادنا سا گفٹ ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس باکس کو کھولا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک انتہائی قیمتی برانڈڈ پین چمک رہا تھا، جس پہ میرا نام بہت خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا تھا۔ اس پین کی قیمت میری 3 مہینوں کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھی۔ یہ میں اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ میں نے اس کا اشتہار انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عقل نے کہا کہ یہ تحفہ واپس کر دو۔ ایک استاد کو اپنے شاگرد سے ایسا مہنگا تحفہ نہیں لینا چاہیے، لیکن میرے اندر کے لالچ اور خواہشات نے عقل کا گلا گھونٹ دیا۔ میں نے اس پین کو ہاتھ میں اٹھایا، اس کو چھوا اور میر کی طرف دیکھ کر ایک مدھم سی مسکراہٹ اچھال دی۔ شکریہ میر، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن تمہاری محبت کا شکریہ۔ اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ چمک ابھری۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی خوبصورت اور غریب ٹیچر اس کے جال میں پہلا قدم رکھ چکی ہے۔ وہ خدا حافظ کہہ کے باہر نکلا اور میں اس قیمتی پین کو اپنے ہاتھ میں پکڑے اپنے بدلتے ہوئے دن کے خواب دیکھنے لگی۔ اس قیمتی پین کو اپنے پرس میں چھپا کے جب میں اس شام گھر لوٹی تو مجھے اپنے ہاتھ میں موجود اس چھوٹے سے تحفے میں اپنی پوری تقدیر بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زاہد لاؤنج میں بیٹھا اذہان کو ہوم ورک کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا دھیان ان دونوں میں بالکل نہیں تھا۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور اس پین کو اپنی الماری کے سب سے نچلے دراز میں کپڑوں کے پیچھے چھپا دیا، جیسے میں نے اپنے گناہ کا پہلا بیج چھپایا ہو۔ اب کالج میں میر اور میرے درمیان ایک خاموش لیکن گہرا رابطہ قائم ہو چکا تھا۔ وہ کلاس میں آتا تو اس کی نظر صرف مجھ پہ ہوتی اور میں بھی لیکچر دیتے ہوئے بار بار غیر ارادی طور پہ اس کی طرف دیکھتی۔ وہ اب روز پڑھائی میں کسی نہ کسی الجھن کا بہانہ بنا کے ہاف ٹائم میں میرے پاس اسٹاف روم کے باہر آنے لگا۔ کبھی وہ کہتا، میم مجھے میر تقی میر کی غزل سمجھ نہیں آئی، تو کبھی غالب کے کسی شعر کی تشریح پوچھنے کے بہانے وہ میرے قریب کھڑا ہو جاتا، اور باتوں باتوں میں اپنے امیرانہ لائف سٹائل، اپنی بڑی گاڑیوں اور اپنے خاندانی کاروبار کا تذکرہ اس طرح کرتا کہ میرے دل میں حسرتوں کے انگارے اور تیز ہو جاتے۔ ایک دن اسٹاف روم کا دروازہ کھلا تھا اور کچھ دوسری ٹیچرز بھی اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ میر نے بہت عاجزی سے کہا، میم،
इस बार इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुझे उर्दू में आपकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। अगर पढ़ते हुए कोई मुश्किल पेश आए तो क्या मैं आपसे राब्ता कर सकता हूँ? मैंने दाएं बाएं देखा और दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए कहा, हाँ मीर, क्यों नहीं। तुम कॉलेज के वक्त में मुझसे पूछ सकते हो। मीर ने बड़ी होशियारी से अपना महंगा मोबाइल मेज़ पे रखा और बोला, मैम, कॉलेज में तो वक्त बहुत कम होता है, आप भी मसरूफ़ होती हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है ताकि मैं व्हाट्सएप पे अपने सवालात भेज सकूं? मेरी अक्ल ने एक बार फिर मुझे टोका कि ये गलत है। एक शागिर्द को इस तरह अपना पर्सनल नंबर देना असूलों के खिलाफ है। लेकिन मीर की अमीराना शख्सियत का जहर मुझ पे इस हद तक हावी हो चुका था कि मैंने अपनी डायरी का एक कागज़ फाड़ा, उस पर अपना नंबर लिखा और मीर की तरफ बढ़ा दिया। मीर ने वो कागज़ ऐसे उठाया जैसे उसे कोई ख़जाना मिल गया हो और एक गहरी नज़र मुझ पे डाल के वहाँ से चला गया। उसी रात से हमारी बातों का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने मेरे रहे सहे सुकून को भी गारत कर दिया। एक दिन वो कहने लगा, आप इतनी खूबसूरत हैं कि जब आप क्लास में बोलती हैं तो मेरा दिल चाहता है मैं बस आपको सुनता रहूं और देखता रहूं। ये सुन के मेरे दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई। जाहिद ने शादी के उन 5 सालों में कभी मेरी इस तरह तारीफ नहीं की थी। वो तो बस कमा के लाने और घर जलाने के चक्रों में ही गुम रहता था। मीर के उन अल्फाज ने मेरे अंदर की सोई हुई औरत को बेदार कर दिया। अभी हमारा रोज़ का मामूल बन गया। रात होते ही जैसे ही जाहिद की आंख लगती, मैं चोरों की तरह मोबाइल उठाती और मीर से चैटिंग शुरू कर देती। मीर सिर्फ बातें नहीं करता था, वो मुझे अपनी बड़ी दुनिया के ख्वाब दिखाता था कि मैम, आप जैसी हसीन औरत को तो किसी बड़े महल में होना चाहिए। आपके हाथों में तो हीरे की अंगूठियाँ होनी चाहिए। आप इस मामूली मिडिल क्लास ज़िंदगी के लिए नहीं बनी हैं। उसकी ये बातें मेरे दिल पे सीधी असर करती थी। ज़ाहिद ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी इस बदली हुई हालत को महसूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैं उससे बातचीत बिल्कुल ख़त्म कर चुकी थी और हर वक्त मोबाइल फ़ोन अपने हाथ से चिपकाए रखती थी। एक शाम जब मैं लाउंज में बैठी मीर के एक मैसेज में मुस्कुरा रही थी, ज़ाहिद अचानक कमरे से बाहर आया। उसने मुझे इस तरह हंसते हुए देख लिया। उसके चेहरे पर एक गहरा शक और परेशानी उभरी। उसने मेरे पास आके सोफे पर बैठते हुए कहा, अमारा, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ तुम हर वक्त इस मोबाइल में गुम रहती हो। न बच्चे पे ध्यान है न घर पे। आखिर ऐसी क्या मसरूफियत है तुम्हारी? मैंने घबरा के जल्दी से मोबाइल की स्क्रीन को लॉक किया और उसे अपने दुपट्टे में छुपाते हुए चिड़चिड़े लहजे में कहा, जाहिद, तुम्हें हर वक्त मुझ पर शक करने की आदत हो गई है। कॉलेज के इम्तिहानात करीब हैं, मेरी तालिबात मुझसे व्हाट्सएप पे नोट्स और सवालात पूछती रहती हैं। अब कि मैं उनका जवाब भी ना दूँ। उसने एक सर दाह भरी और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, अमारा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारी आंखों की बदली चमक और ये बेरुखी मुझे सब बता रही है। खुदा के लिए इस घर पे रहम करो। ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते कहीं तुम सब कुछ गंवा ना बैठो। उसकी ये नसीहत मुझे हमेशा की तरह एक ताना लगी और मैंने गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन मेरे दिल में अब मीर से मिलने की तड़प और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब मीर की दीवानगी और मेरा लालच अखलाकियात की तमाम हदें अबूर कर चुका था। बातों का सिलसिला इस हद तक बढ़ गया कि अब फ़ोन की स्क्रीन भी हमारे दरमियान कम पड़ने लगी। एक दिन कॉलेज में उसने मुझसे कहा, मैम, इम्तिहानात सर पे हैं और कॉलेज के शोर शराबे में मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगर आप मुझे घर पे कुछ वक्त के दे दें और स्पेशल ट्यूशन दे दें तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। इसके बदले आप जो फ़ीस कहेंगी मैं देने को तैयार हूँ। फ़ीस का सुनते ही मेरे जहन में एक बार फिर पैसों की चमक लहराई। मैंने सोचा, जाहिद तो इस वक्त अपने दफ्तर में होता है और अजहान अपनी दादी के घर होता है। अगर मैं दोपहर के वक्त मेरे घर आ भी जाए तो किसी को क्या पता चलेगा। मैंने अपने उस्ताद के मर्तबे और घर की इज्जत को पसे पुश डालते हुए मीर को अपने घर का पता बता दिया और अगले ही दिन से उसके आने का वक्त मुकर्रर हो गया। अगले दिन दोपहर के वक्त जब मीर पहली बार मेरी गली में अपनी उस बड़ी काली चमकती हुई गाड़ी के साथ दाखिल हुआ तो मोहल्ले के चंद लोग उसे हैरत से देखने लगे। लेकिन मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल के उसे अंदर बुला लिया। उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक बड़ा बॉक्स मेज़ पे रखा और मेरी तरफ देख के बोला, मैम, आपका घर जैसा भी है, आपकी मौजूदगी ने इसे किसी महल जैसा खूबसूरत बना दिया है। मैंने जब उस बॉक्स को खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर एक इंतहाई महंगा चमकता हुआ ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन और सोने का एक नफीस सेट चमक रहा था, जिसकी कीमत हमारे साल भर की जमा पूंजी से भी ज़्यादा थी। उन कीमती तोहफ़े की चमक ने मेरे अंदर के अखलाकी बंधनों को बिल्कुल पिघला के रख दिया और मैं उसकी उस अमीराना दीवानगी में अंधी हो गई। अब
یہ ہمارا روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں روز دوپہر کو پڑھائی کے بہانے وہ میرے گھر آتا، کتابیں صرف میز پہ کھلی رہتی اور ہم دونوں گھنٹوں باتوں میں مصروف رہتے۔ میں اس کے دیے ہوئے مہنگے تحائف اور زیورات کو دیکھ دیکھ کے اپنے امیر ہونے کے خوابوں کو سچ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، باہر شدید دھوپ تھی، گھر کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ میر ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ کمرے میں تھا۔ کتابیں ایک طرف پڑی تھیں اور میں اس کے لائے ہوئے نئے تحائف کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی مخصوص مخمور باتوں سے مجھے اپنی امیر دنیا کے شہر میں جکڑ رہا تھا۔ ہم دونوں اپنی ہی دنیا میں اس حد تک گم تھے کہ ہمیں بیرونی دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسی دوران اچانک صحن کا بیرونی دروازہ کھلا اور کسی کے بھاری قدموں کی آواز لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے گھبرا کے میر کی طرف دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے رک گئی، کیونکہ یہ زاہد کے آنے کا وقت بالکل نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے دروازہ بند کرتی یا میر کو کہیں چھپنے کا کہتی، ہمارے کمرے کا دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھلا اور سامنے زاہد کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اس کے دفتر کے کوئی ضروری فائل تھی جو وہ شاید گھر بھول گیا تھا اور اسے لینے کے لیے اچانک واپس آیا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر کمرے کے اندر کے منظر پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے وہ فائل چھوٹ کے فرش پہ گر گئی اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہم دونوں کو اس حالت میں دیکھ کے بالکل سن ہو کے وہیں کھڑا رہ گیا۔ کمرے کے اندر ایک ایسی بھیانک، سہما دینے والی اور بوجھل خاموشی چھا گئی، جس سے مجھے اپنے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ہوئی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تپتی ہوئی دوپہر کا وقت تھا، لیکن اس بند کمرے میں ہوا جیسے بالکل تھم چکی تھی اور سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ زاہد دروازے کے عین بیچوں بیچ کھڑا تھا، اس کا دفتری بیگ اور کچھ فائلیں اس کے پاؤں کے پاس فرش پہ بکھری پڑی تھیں، جو اندر داخل ہوتے ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے کے بجائے بالکل سفید پڑ چکا تھا، جیسے اس کے پورے جسم کا خون منجمد ہو گیا ہو۔ لیکن اس کی آنکھوں میں جو لرزہ خیز دکھ، صدمہ اور سب سے بڑھ کے شدید حقارت ابھر رہی تھی، اسے میرے پورے وجود کو جھلس کے رکھ دیا۔ میر جو اب تک اپنی دولت کے زام میں، اپنی مہنگی گاڑی اور برانڈڈ خوشبوؤں کے گھمنڈ میں اچھلتا پھرتا تھا اور خود کو بہت بڑا تیس مار خان سمجھتا تھا، اس وقت اس کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ بدنامی، خوف اور ایک مڈل کلاس شوہر کے اچانک سامنے آ جانے کی دہشت سے اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، ماتھے پہ پسینے کی بڑی بڑی بوندیں ابھر رہی تھیں۔ اسے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر جلدی سے اپنے نوٹس اور کتابیں میز سے اٹھائیں۔ اس کے ہاتھ اس حد تک کانپ رہے تھے کہ ایک کتاب فرش پہ گری، لیکن اس نے اسے اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی اور وہ زاہد سے نظریں چرائے بغیر دیوار کے ساتھ ساتھ سرکتا ہوا خاموشی سے کمرے کے کونے سے باہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس امیر لڑکے نے جسے راتوں کو جاگ کے مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، مڑ کے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ اس کی وہ تمام دیوانگی، وہ سحر اور وہ جھوٹی محبت سیکنڈز میں کافور ہو چکی تھی، اور میں اپنے اس معمولی نوکری کرنے والے شوہر کے سامنے بالکل تنہا، برہنہ، بے بس اور ایک مجرم کی طرح کھڑی اپنی قسمت کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ زاہد وہیں کھڑا رہا، اس کی سانسیں تیز اور بھاری تھیں۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا، جیسے وہ یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں، بلکہ ایک تلخ اور کھٹی حقیقت ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے اندر آیا۔ اس کے قدموں کی آواز فرش پہ بہت بوجھل لگ رہی تھی۔ وہ میری میز کے پاس آ کے رک گیا، جہاں میر کے لائے ہوئے وہ تمام قیمتی تحائف، سونے کا چمکتا ہوا نفیس سیٹ، برانڈڈ موبائل فون کی ڈبیاں بکھرے پڑے تھے۔ اس نے ان چیزوں کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی تکلیف تھی، ملامت بھری اور زہریلی ہنسی ابھری۔ اس ہنسی نے میرے دل پہ کسی تیز دھار خنجر کی طرح وار کیا۔ امارا، تو یہ تھی تمہاری وہ اونچی پرواز، یہ تھی تمہاری وہ تڑپ، وہ حسرتیں اور وہ خواب جن کے لیے تمہیں یہ گھر، یہ شوہر، اس گھر کا سکون اور اپنا معصوم بچہ بھی چھوٹا، حقیر اور کمتر لگنے لگا تھا۔ اس نے انتہائی دھیمے، گہرے لیکن کاٹ دار لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مایوسی تھی جو انسان کو اندر سے مار دیتی ہے۔ اسے آگے بڑھ کے سونے کے اس سیٹ کو ہاتھ میں اٹھایا اور اسے حقارت سے فرش پہ پٹک دیا۔ میں نے ہمیشہ حلال کمایا ہمارا، صبح سے شام تک تپتی دھوپ میں نوکری کی تاکہ تمہیں اور اپنے بچے کو عزت کی روٹی کھلا سکوں۔ میں نے اس مڈل کلاس چادر کے اندر رہتے ہوئے تمہیں ہر وہ خوشی دینے کی کوشش کی جو میری بساط میں تھی، لیکن تمہاری امیر ہونے کی بھوک، تمہاری برانڈز کی ہوس نے تمہیں اس حد تک اندھا کر دیا کہ تم ایک استاد ہو کے
اخلاقیات کا درس دینے والی لیکچرار ہو کر اپنے ہی ایک کم عمر شاگرد کے ٹکڑوں پہ پلنے لگی۔ صرف ان بے جان زیورات، ان سستے برانڈڈ کپڑوں اور کاغذ کے چند نوٹوں کی چمک کے لیے تم نے میری محبت کا، ہماری شادی کے ان 4 سالوں کا اور اس معصوم بچے کا سودا کر دیا۔ خدا کی قسم، مجھے تمہاری اس حرکت پہ اب غصہ نہیں آ رہا، بلکہ مجھے تمہاری اس گھٹیا اور غلیظ سوچ پہ شدید قسم کی گھن آ رہی ہے کہ میں پچھلے 5 سال سے کس عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ زاہد کی یہ ایک ایک بات، اس کا یہ ایک ایک لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے تپتے شیشے کی طرح اتر رہا تھا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، ٹانگوں کی سکت جواب دے رہی تھی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہتی تھی، اس کے پیروں میں گر کے معافی کی بھیک مانگنا چاہتی تھی، لیکن میرے حلق میں جیسے کانٹے چبھ گئے۔ کوئی ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ گناہ کے اس بوجھ نے میری زبان کو تالا لگا دیا۔ اسے حقارت سے میری طرف سے اپنا رخ موڑا، جیسے اسے میرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ ہو، اور ایک گہرا لمبا سانس لے کر بہت سرد بوجھل اور حتمی لہجے میں بولا، جو عورت اپنے لالچ، اپنی ہوس، اپنی جھوٹی خواہشات کی خاطر اپنے پاک رشتے کی لاج نہ رکھ سکی، اپنے شوہر کی عزت کو خاک میں ملا گئی، وہ میری بیوی کہلانے کا لائق تو بہت دور کی بات، وہ اس گھر کی مٹی کو چھونے کے لائق بھی نہیں۔ میں عمارہ بنت اسلم کو اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہاری اس بد کرداری اور بے وفائی اور اس لالچ کی وجہ سے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ زاہد کے منہ سے نکلنے والے یہ 3 لفظ الہی کے کسی کڑکدار حکم کی طرح میرے سر پہ گرے، جنہوں نے میری دنیا، میری کائنات، میرے تمام خوابوں کو ایک ہی لمحے میں جلا کے راکھ کا ڈیر بنا دیا۔ اسے وہی کھڑے کھڑے مجھے 3 طلاقیں دیں، اور میرا سارا غرور، میری وہ تمام حسرتیں جو میر کی دولت کو دیکھ کے جاگی تھیں، سیکنڈز میں مٹی میں مل گئیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے کائنات کی سب سے غریب اور لاچار عورت میں ہی ہوں۔ طلاق کے بعد جب زاہد کے چہرے پہ کوئی رحم کا جذبہ نہیں تھا، اس نے مجھے سنبھلنے کا، اپنے آنسو پوچھنے کا یا دوپٹہ ٹھیک کرنے کا ایک موقع بھی نہیں دیا۔ اس نے انتہائی نفرت سے میرا بازو پکڑا، مجھے گھسیٹتے ہوئے لاؤن سے بیرونی دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں وہ غصہ تھا جو ایک غیرت مند مرد کے اندر اپنی عزت لٹ جانے پہ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے، چلاتے ہوئے گلی کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر تڑپ کے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا، جہاں معصوم اذہان ان تمام باتوں سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ زاہد، خدا کے لیے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے اس گھر سے مت نکالو، مجھے میرا بچہ دے دو، میں اذہان کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ 4 سال کا ہے، وہ اپنی ماں کے بغیر کیسے جیے گا؟ مجھے میرا بچہ دے دو، میں اس مٹی پہ پڑی رہوں گی، نوکرانی بن کے رہوں گی، لیکن مجھے میرے بچے سے الگ مت کرو۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا کے کہا، لیکن زاہد کے دل پہ اب حقارت کا ایک ایسا تالا لگ چکا تھا جو پگھلنے والا نہیں تھا۔ اس نے انتہائی سختی سے اپنا پاؤں جھٹکا، جس سے میں فرش پہ گر گئی، اور کڑک دار آواز میں بولا، خبردار امارہ، خبردار، جو تم نے اس معصوم بچے پہ اپنا یہ گناہ آلود ہاتھ بھی رکھا، اس کا نام بھی اپنی گندی زبان پہ لائیں، تمہارا یہ لالچی، ہوس پرست اور گنہگار سایہ بھی اب میرے بیٹے پہ نہیں پڑے گا۔ تم نے اپنی ان گھٹیا خواہشات، برانڈ کے چکر میں ماں کا وہ مقدس رتبہ اس دن کھو دیا تھا جس دن تم نے غیر مرد کو پڑھائی کے بہانے اس گھر کے اندر بلایا۔ جاؤ اور جا کے اپنے انہی تحائف کے ساتھ عیش کرو۔ اسے ایک جھٹکے سے مجھے گلی میں نکالا اور دروازہ میرے منہ پر دھڑام سے بند کر دیا۔ میں اس تپتی ہوئی دوپہر میں ننگے پاؤں اس گلی کی تپتی سڑک پہ اکیلی روتی پیٹتی کھڑی رہ گئی، جہاں کبھی میر کی بڑی چمکتی گاڑی آتی تھی اور میں فخر سے اندر چلی جاتی تھی۔ میں روتی پیٹتی، بال بکھرے، دنیا بھر کی ذلت اور رسوائی کا طوق اپنے گلے میں سجائے کسی طرح اپنے میکے پہنچ گئی، جہاں میرے اس کرتوت، میری طلاق اور میر کے ساتھ اس قصے کی داستان اس سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی، کیونکہ محلے میں بات پھیلنے میں دیر نہیں لگتی۔ میرے بوڑھے والدین اور بھائیوں نے خاندانی بدنامی کے ڈر سے مجھے اپنے گھر میں پناہ تو دے دی، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے اب کوئی پیار، کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ صرف نفرت، ملامت اور شرمندگی تھی، جس کا سامنا مجھے روز کرنا پڑتا۔ میں نے کئی بار اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑے، اپنے بوڑھے باپ کی پیروں میں گری کہ خدا کے لیے زاہد کے پاس جائیں، اس کے سامنے منت سماجت کریں اور مجھے میرا بچہ دلا دیں۔ میں اپنے بچے کے بغیر پاگل ہو جاؤں گی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، لیکن میرے بھائیوں نے انتہائی کھردرے اور تلخ لہجے میں صاف انکار کر دیا کہ اپنی زبان بند رکھو، ہم ایک طلاق یافتہ بدنام اور خاندانی عزت پہ داغ لگنے والی عورت کا بوجھ تو یہاں بامشکل اٹھا رہے ہیں۔
मोहल्ले दार हमें ताने देते हैं, अब तुम्हारे उस बच्चे को हम अपने घर में ले आए, हम उसका खर्चा कैसे उठाएंगे। आज इस हौलनाक वाक़े को, मेरे इस तलाक को पूरे 10 साल बीत चुके हैं। वक्त का ये तवील अंधेरा और कठिन सफ़र मैंने तड़पते सिसकते अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करते और आंसू बहाते हुए गुजारा है। वो अमीर लड़का मीर, जिसकी दौलत की चमक देख के मैंने अपने हंसते खेलते घर को, अपने शौहर के सुकून को आग लगा दी, उसी दिन मुझे उस ज़िल्लत की दलदल में अकेला छोड़ के ऐसा गायब हुआ कि उसने पिछले 10 सालों में कभी मुड़ के मेरी खैर खबर तक नहीं ली। उसे अपनी ख़ानदानी इज़्ज़त प्यारी थी और मैं उसके लिए सिर्फ़ एक वक्त गुजारी का ज़रिया थी। वो तो अपनी अमीर दुनिया में ऐश कर रहा होगा, लेकिन मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कहीं का नहीं छोड़ा। और वो कीमती तोहफ़े, वो सोने का सेट, वो ब्रांडेड मोबाइल जिसके लिए मैंने अपने पाक रिश्ते की कुर्बानी दी, अब किसी कचरे के ढेर की तरह मेरी यादों में सड़ रहे हैं। उनकी चमक अब मुझे सिर्फ़ अपने गुनाह की याद दिलाती है। ज़ाहिद ने मेरी उस बेवफ़ाई के बाद दूसरी शादी नहीं की। उसे अपने दिल पे पत्थर रख लिया, लेकिन उसने अकेले ही रात-दिन मेहनत करके अपनी क़लील आमदनी में भी अज़हान को पाला। उसे बेहतरीन तालीम दिलाई, उसे बड़ा किया, उसे एक बहुत ही अच्छे अख़लाक़ का मालिक इंसान बनाया। मैं अब उस मायके के पुराने अंधेरे कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ। मेरी जवानी अब ढल चुकी है, बाल सफ़ेद होने लगे हैं और चेहरे पर हसरतों, महरूमी और पछतावे की झुर्रियाँ साफ देखी जा सकती हैं। मेरी ये अमीर होने की तड़प, मेरी ये ब्रांड्स की हवस मुझे दुनिया के सबसे बड़े अफ़लास और अकेलेपन की दलदल में धकेल गई, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है।